بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ مشرکین عرب نے ایک غلط کام یہ کر رکھا تھا کہ آسمانی تعلیمات کے بغیر مختلف چیزوں کے بارے میں حلال اور حرام کو اپنی ذات سے قرار دے دیا کرتے تھے۔ بہت سے جانوروں کو جن کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے ان کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے اور ان کے دودھ کو، ان کے گوشت کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو اپنے لیے حلال کر لیا کرتے تھے۔ جیسے مردار کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، انہوں نے مردار کو اپنے لیے حلال کر رکھا تھا، تو اللہ نے پوری انسانیت کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض، زمین میں جو چیزیں موجود ہیں ان میں سے حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ حلال اور پاکیزہ چیزیں، حلال وہ ہے جس کی شریعت اسلامیہ نے ممانعت نہ کی ہو، منع نہ کیا ہو، اسے جائز قرار دیا ہو، خواہ اس کو معبودوں کے نام پر چھوڑ کر کہ جہاں چاہیں گھومیں پھریں، کھائیں پئیں، اور ان کے بارے میں خواہ یہ عقیدہ بنا لینا کہ ہم ان کا دودھ نہیں پئیں گے، ان کے کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ نے تو اسے جائز قرار دیا ہے، تم ناجائز کیوں کہتے ہو؟ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ جن چیزوں کو اللہ نے ناپسندیدہ قرار دیا ہے انہیں مت استعمال کرو، مردار مت کھاؤ۔ جن جانوروں کو ناجائز قرار دیا ہے اس کو مت کھاؤ۔ یہاں اللہ نے دو قیدیں لگائی ہیں، حلال اور طیب، کہ وہ کھانا کھاؤ جو حلال بھی ہو اور ساتھ میں پاکیزہ بھی ہو۔ دیکھیے پاکیزہ کھانا، ایک تو یہ ہے کہ ظاہری نجاست نہ لگی ہو اس کے اوپر، مثال کے طور پر جانور تو حلال ہے لیکن ظاہری نجاست یہ ہے کہ اس کو ذبح نہیں کیا گیا ہے، خون کے اثرات گوشت میں سرایت کر گئے ہیں۔ جب جانور کو گردن سے ذبح کر دیا جاتا ہے تو اس کی رگ میں سے سارا گندا خون یا خون سارا نکل آتا ہے، اور اگر جانور اپنی طبیعی موت مرا ہو اور اس کو گردن سے ذبح نہ کیا گیا ہو تو خون گوشت کے اندر چلا جاتا ہے، پیوست ہو جاتا ہے، اور شریعت نے خون کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو جانور اپنی طبعی موت مرا ہے اور اس کا خون اس کی گردن سے نہیں بہا ہے تو وہ جانور اگرچہ اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ نے اس کو حلال قرار دیا تھا لیکن وہ طیب نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے،
نجاست اس کے اندر سرایت کری ہوئی ہے، یعنی تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا کھانا کھاؤ جو حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو۔ ایک تو ظاہری نجاست سے پاکیزہ ہو جس طرح سمجھایا، اور ایک ہے باطنی نجاست سے بھی پاکیزہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جانور آپ کھا رہے ہیں، کوئی کھانا آپ کھا رہے ہیں حلال بھی ہے، ظاہری نجاست بھی نہیں ہے، لیکن باطنی نجاست لگی ہو، یعنی کسی غیر کا حق اس سے متعلق ہو، چھین کر لیا گیا ہو، خیانت کے ذریعے سے لیا گیا ہو، رشوت کے ذریعے سے لیا گیا ہو، سود یا اور کسی طرح سے حاصل کیا گیا ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا کھانا کھاؤ جو حلال بھی ہو پاکیزہ بھی ہو، یعنی ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے وہ کھانا پاک ہونا چاہیے، جائز ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان لانے اور نماز پڑھنے کی فرضیت کے بعد رزق حلال کی تلاش فرض ہے۔ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانا، حلال کھانا یہ فرضیت کے بعد ایک فرض ہے۔ اس کا اللہ نے یہاں حکم دیا اور پھر فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ نے شیطان کی خصوصیت بیان فرمائی کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان کی دو خصوصیتیں ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے وہ ہمیشہ انسانوں کو برائی اور بے حیائی کی باتیں سکھلاتا ہے کہ کسی نہ کسی شرارت پر اکسائے گا۔ سوء کہتے ہیں برائی، برائی فتنے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، برائی بے حیائی کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اور فساد کے شکل میں بھی ہو سکتی ہے، لوگوں کے درمیان نفرتیں بڑھانے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ شیطان کی مسلسل کوشش رہتی ہے کہ وہ تم کو سوء یعنی فتنہ، شرارت، فساد، برائی، بدی، ان تمام چیزوں کا شیطان تم کو حکم دیتا رہتا ہے۔ والفحشاء، اللہ نے دوسری اس کی خصوصیت ذکر کی کہ وہ انسان کو ترغیب دیتا ہے، سمجھاتا ہے۔ فحشاء یعنی کھلم کھلا گناہوں پر تم کو ابھارتا ہے۔ اور ایک اور صفت ذکر فرمائی اللہ نے کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، شیطان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسان کو ترغیب دیتا ہے کہ اپنی طرف سے من گھڑت عقائد گھڑ کر من گھڑت باتیں بنایا کرو اور ان کو اللہ کی طرف منسوب کر دو کہ یہ شرعی حکم ہے، یہ کرو گے تو یہ ثواب، یہ کرو گے تو یہ ثواب۔ آپ خوب سمجھ لیں شریعت انتہائی محفوظ ہے۔ شریعت الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے ہمارے لیے ہمارا دین مکمل کر دیا، ایک بال برابر بھی اس کے اندر کمی اور بیشی نہیں ہو سکتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا، کوئی بات چھوڑی نہیں ہے۔ اب آپ دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کریں تو آپ سمجھ لیں کہ شیطان آپ سے نئی نئی باتیں ایجاد کروا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، تم اللہ پر وہ باتیں باندھنے لگو جس کا اللہ نے تمہیں حکم نہیں دیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ بدعت کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جس کام کو اللہ نے ثواب قرار نہیں دیا اس کام کو بغیر شرعی دلیل کے ثواب سمجھ کر کرا جائے تو وہ بدعت ہے، نہ قرآن میں ثبوت نہ حدیث میں ثبوت، اور آپ وہ کام کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس پر ہمیں ثواب ملے گا، تو یہ سمجھ لیں کہ شیطان آپ سے یہ کام کروا رہا ہے۔ لہذا بدعات سے، نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے
بہت بچنا چاہیے، اس لیے کہ آپ شیطانی حرکت کر رہے ہیں اور شیطان آپ سے اپنی مراد کروا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا، مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کے تحت کہ شیطان دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ کام کر لے، اسی طرح فرشتہ اللہ کی طرف سے نیک کام کا بھی دل میں خیال کو پیدا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم، اللہ فرماتا ہے کہ آدم کے بیٹے کے دل میں ایک شیطانی الہام اور اثر ہوتا ہے، اور دوسرا فرشتے کی طرف سے نیک کام کا اثر ڈالا جاتا ہے۔ فرشتہ خیر اور نیکی پر اور انعام کی دعوت دیتا ہے، اور شیطان برائی کی اور ایسی باتوں کی جن کا شریعت میں ثبوت نہیں ہے حکم دیتا ہے۔ انسان اگر نیکی کو اختیار کرتا ہے تو وہ فرشتے کی طرف سے آیا تھا، جو کہ اللہ کی طرف سے انعام تھا، شریعت میں اس کو وارد کہا جاتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع عثمانی نے لکھا ہے کہ وارد یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، اور نیک خیال کا اکرام انعام اس مہمان کا یہ ہے کہ جو جلدی سے نیک خیال آیا ہے اس کو انجام دے دو، اور شیطان کی طرف سے جو برائی دل میں آ رہی ہے جتنی جلدی اس سے اپنے آپ کو بچا لو اتنا اچھا، اس لیے کہ اگر برائی پر غور بھی کیا گیا تو شیطان اپنے اثرات میں کامیاب ہو جائے گا، جس کو اللہ نے یہاں آیت میں کھلا ہوا دشمن قرار دیا ہے۔ بہرحال بدعات جو لوگ کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بلکہ شیطان کا برائی کے پھیلانے میں ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ اس کا یہاں اللہ نے خوب وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو شیطان تمہارے لیے ایک کھلا ہوا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ شیطان تو تم کو یہی حکم دے گا کہ تم بدی، بے حیائی کے کام کرو اور اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جن کا تمہیں علم نہیں ہے، یعنی ان باتوں کو شرعی حصہ سمجھ کر کرنے لگو جن کو اللہ نے شرعی حکم قرار نہیں دیا ہے، اور ان باتوں کو ثواب سمجھنے لگو جن پر ثواب کا حکم نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ لو کہ اس بات کا تمہیں شیطان حکم دے رہا ہے، بدعات کے پھیلانے کا شیطان حکم دیتا ہے۔ اس کی اللہ نے یہاں آیت میں وضاحت کی۔ سبحان اللہ۔